السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ میں عوام کو مزید ریلیف دیا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کے روپ میں ریاست کی یادگاروں پر حملہ کرنے والے مذاکرات کے اہل نہیں ہیں۔ تحریک انصاف کے سینیٹروں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے اس میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت ملک اقتصادی بحران سے نکل آئے گا۔ پاکستان اور بیلاروس نے دونوں ممالک کے عوام کی خوشحالی کے لیے جامع اشتراک عمل وضع کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ پاکستان اور اٹلی نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق امور پر ایک مشترکہ حکمت عملی بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ آسٹریلیا نے لائف سٹاک اور ڈیری کے شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون مزید بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ بلوچستان حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے گوادر کو خصوصی اقتصادی ضلع کا درجہ دیا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں فسطائی بھارتی حکومت نے حریت پسندوں کو سزا دینے کی غرض سے ضلع کپواڑہ میں 4 کروڑ روپے کی جائیداد سر بمہر کر دی ہے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان سمیت 22 ملکوں میں اگلے 6 ماہ میں خوراک کی عدم دستیابی کے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ شدت اختیار کر گئی ہے اور ڈرون حملوں سے آج کیف اور ماسکو کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اومان میں جونیئر ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں کل پاکستان کا مقابلہ ملائیشیا سے ہوگا۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عشرت ثاقب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ اگلے بجٹ میں عوام کو زیادہ سہولت فراہم کرنے اور معاشی ترقی کو ترجیح دی جائے گی۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں بجٹ تجاویز سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صنعتی شعبے کی پیداوار اور برآمدات بڑھانے کے اقدامات بجٹ کا حصہ ہوں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ صنعتی شعبے کی سفارشات کو بجٹ میں شامل کیا جائے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو چھوٹی بڑی اور برآمدی صنعتوں کے درمیان حائل تمام غیر ضروری رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سابق حکومت نے دانستہ طور پر ملک میں سرمایہ کاری اور صنعتی ترقی کا عمل روکا اور IMF کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پوری قوم، صنعت کار اور تاجر ایک بہتر پاکستان کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات نے نہ صرف انتشار پھیلایا بلکہ ان کا پاکستان کو شدید معاشی نقصان بھی ہوا۔ وزیر اعظم نے صنعتوں کو سستی توانائی کی فراہمی کے ذریعے پیداواری لاگت میں کمی کرنے کا بھی عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس بات کو بھی یقینی بنائے گی کہ بینک چھوٹے صنعت کاروں کو آسان شرائط پر قرضے فراہم کریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ مذاکرات کا سیاسی عمل سے گہرا تعلق ہے کیونکہ ان سے جمہوریت کو بہتر اور پائیدار بنانے میں مدد ملتی ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ جب سیاسی رہنما اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے میز پر بیٹھتے ہیں تو نمایاں سیاسی اور آئینی پیش رفت ہوتی ہے۔ تاہم وزیر اعظم نے کہا کہ سیاست کے لبادے میں ملک کے مقدس یادگاروں پر حملے کرنے والے شر پسند عناصر ملک کے لیے دھبا ہیں اور ان سے ہرگز مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ شر پسند عناصر کے مذموم کارروائیوں پر ان کا احتساب ہونا چاہیے اور ایسا ترقی یافتہ جمہوری ممالک میں بھی ہوتا ہے۔ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز نے 9 مئی کے افسوسناک واقعات کی شدید مذمت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر دلاور خان نے کہا کہ مسلح افواج ہمارا فخر ہیں اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے 9 مئی کے المناک واقعات کے ذمہ داروں کو قوم کے سامنے لانے اور انہیں سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ سینیٹر ہلال الرحمان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یوم سیاہ 9 مئی کے واقعات قابل مذمت ہیں اور ان میں ملوث عناصر کی ہمارے معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں۔ قومی اسمبلی نے آج پاکستان جنرل کاسمیٹکس بل 2023 کی منظوری دی۔ یہ بل جیمز اقبال نے پیش کیا تھا جس کا مقصد عام کاسمیٹکس کے معیار، نام، پیکنگ، تیاری، ذخیرہ کرنے، تقسیم اور فروخت کو قواعد و ضوابط کے تحت لانا ہے۔ آج ایوان کے سامنے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بل 2023 بھی پیش کیا گیا۔ اسپیکر نے بل کو مزید غور کے لیے متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا۔ ایوان نے ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز اتھارٹی ترمیمی بل 2023 کی بھی منظوری دے دی ہے۔
مواصلات کی پارلیمانی سیکرٹری شاہدہ اختر علی نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس پر ایوان کو بتایا کہ حویلیاں تھاکو، ٹھکلا، ڈی آئی خان اور ملتان سکھر موٹر وے منصوبے مکمل ہو گئے ہیں اور وہاں آمد و رفت جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت سڑکوں کے دوسرے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں پر بھی کام جاری ہے۔ قومی اسمبلی میں آج سپہر ایک نقطہ اعتراض پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ ہم عدلیہ کی عزت اور وقار بڑھا کر عدالتی نظام کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے مختلف لوگوں کی آڈیو لیکس پر تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن تشکیل دیا اور مفادات کے ٹکراؤ کے باعث چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو کمیشن میں شامل نہیں کیا۔ کمیشن کابینہ نے بنایا اور کمیشن میں سینئر ترین سپریم کورٹ کے جج اور ان کے ساتھ بلوچستان کے چیف جسٹس اور اسلام آباد کے چیف جسٹس کو رکھا گیا۔ ہم نے پارلیمنٹ کے ممبران ان کو اس چیز کے اوپر اپوائنٹ نہیں کیا۔ انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کمیشن بنایا۔ ایوان کا اجلاس اب کل دوپہر 1 بجے ہوگا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے یقین ظاہر کیا ہے کہ پاکستان اجتماعی کوششوں کے نتیجے میں جلد موجودہ اقتصادی بحران سے باہر نکل آئے گا۔ انہوں نے یہ بات لاہور اور فیصل آباد کے ایوان صنعت و تجارت کے وفود سے بات چیت کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج شام اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت اتحادی حکومت کی جانفشانی سے کی گئی کوششوں کے نتیجے میں معاشی تنزلی رک چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو موجودہ صورتحال سے نکالنے کے لیے ہر ایک کو اپنے حصے کی کوششیں کرنا ہوں گی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک متوازن بجٹ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے وفود کو یقین دلایا کہ تاجر برادری کو مزید بوجھ سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اتحادی حکومت نے پاکستان کے بین الاقوامی وعدوں کو پورا کرنے کے لیے سخت فیصلے کیے اور حکومت کی طرف سے کیے گئے وعدوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا۔ اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ آرگنائزیشن بورڈ برائے اسلامی مالیاتی اداروں کے چیئرمین شیخ ابراہیم بن خلیفہ الخلیفہ نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ فلاح و بہبود، کاروبار اور مالیاتی شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے اور پاکستان میں اسلامی مالیاتی صنعت اور سرمایہ کی منڈی کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور بیلاروس ایک جامع اور باہمی طور پر فائدہ مند شراکت داری قائم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں جو دونوں ملکوں کے عوام کی خوشحالی اور فلاح و بہبود میں معاون ثابت ہو۔ اپنے بیلاروس منصب سرگئی الینک کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم نے اپنی حکومتوں اور عوام کے درمیان گہرے خیر سگالی کے اشتراک کو مختلف شعبوں میں ٹھوس تعاون میں تبدیل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ مستحکم معیشت، تجارت اور کاروبار میں اضافہ، سائنس تعاون، دفاعی تعاون میں اضافہ، ثقافتی تبادلے کا فروغ اور عوام کے آپس میں گہرے تعلقات سمیت پاکستان اور بیلاروس کے درمیان طویل مدتی شراکت داری ہمارے طویل مدتی اہداف ہیں۔ اس سے پہلے بیلاروس کے وزیر خارجہ سرگئی الینک وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی دعوت پر پاکستان کے 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے۔ سرگئی الینک نے آمد کے فوری بعد دفتر خارجہ میں ایک یادگار پودا لگایا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور بیلاروس کے منصب نے سفارتی پاسپورٹ کے حامل افراد کو ویزا سے استثناء دینے کے حوالے سے ایک مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے۔ پاکستان اور اٹلی نے آبی انتظام میں تعاون اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی مرتب کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ سمجھوتا روم میں اطالوی وزارت خارجہ میں پاکستان اٹلی مشترکہ اقتصادی کمیشن کے 5ویں اجلاس میں کیا گیا۔ ماحولیاتی تبدیلی کی وفاقی وزیر سینیٹر شیری رحمان نے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کی، جبکہ اٹلی کی نمائندگی خارجہ امور اور بین الاقوامی تعاون کی نائب وزیر ماریا تریپوڈی نے کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ ہم ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے اور آبی انتظام کی بہتری کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں۔ فریقین نے اگلے ہفتے اسلام آباد میں اطالوی تجارتی ادارے کے دفتر کے قیام کو سراہا۔ پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے آج لاہور میں پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں تعلیم، زراعت اور دوسرے شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
آسٹریلین ہائی کمشنر نے لائف سٹاک، ڈیری، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مزید دو طرفہ تعاون کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس موقع پر پنجاب کے گورنر نے کہا کہ آسٹریلوی کمپنیوں کو پاکستان میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی، قابل تجدید توانائی، زراعت اور کانکنی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع سے استفادہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے پاکستانی طلباء کے لیے مزید اسکالرشپ دینے پر آسٹریلین حکومت کی تعریف کی۔ انہوں نے آسٹریلیا کے ہائی کمشنر کو جامعات میں تعلیم کے فروغ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں بھی بتایا۔ پاکستان میں آسٹریلوی ہائی کمشنر نے کہا کہ آسٹریلیا خوشحال اور مستحکم پاکستان کے حق میں ہے اور ڈیری اور زرعی شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کے وفاقی وزیر سید امین الحق افریقہ ڈیجیٹل کانفرنس میں شرکت کے لیے مراکز کے شہر کاسابلانکا پہنچ گئے ہیں۔ 3 روزہ کانفرنس کل سے شروع ہوگی۔ سید امین الحق موجودہ چیلنجز اور مستقبل کی تحقیق کے منصوبوں پر ڈیجیٹل پاکستان ویژن کا تصور پیش کریں گے۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ وزارت تعلیم ہر صوبے میں طلباء، اساتذہ اور والدین کے فائدے کے لیے حکمت عملی وضع کرتے ہوئے جامع سوچ یقینی بنا رہی ہے۔ وہ اسلام آباد میں 36ویں بین صوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس کی صدارت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس اسکول سے باہر رہنے والے بچوں کے اسکولوں میں داخلے اور فاصلاتی تعلیم کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے صوبے بھر میں جعلی زرعی ادویات کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے۔ وہ آج صوبے میں کپاس کی کاشت اور پیداوار میں اضافے سے متعلق لاہور میں ہونے والے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اجلاس نے کپاس کے کاشتکاروں کو رعایتی نرخوں پر زرعی ادویات فراہم کرنے کی تجویز منظور کی اور شاندار کاٹن پروگرام کے تحت کسانوں کو آسان شرطوں پر پنجاب بینک کی جانب سے قرضے دینے کی تجویز کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے پولیس اور متعلقہ محکموں کو جعلی ادویات تیار کرنے اور فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ کاٹن کراپ مینجمنٹ اور اس کی ایڈوائزری سروس کے لیے ایگریکلچر انٹرنشپ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے انسپکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عثمان انور نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار ہونے والی خواتین پر تشدد کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آئی جی پولیس نے کہا کہ سوشل میڈیا پر گرفتار خواتین سے متعلق جھوٹی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ہی کسی شخص کو گرفتار کرتی ہے اور شرپسندوں کو نادرا اور دوسرے ریکارڈ کی تصدیق کے بعد ہی گرفتار کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ سیف سٹی منصوبے کے کیمروں سے حاصل کیے گئے ریکارڈ کی مدد سے پولیس کی کارروائی کی گئی۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ ریاستی اداروں پر اعتماد کریں اور جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ سندھ کے سیلاب سے متاثرہ افراد کو گزر بسر کے لیے 7 کروڑ 50 لاکھ روپے فراہم کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں سندھ کے سیلاب سے ہنگامی بحالی کے منصوبے نے دیہی ترقی کے قومی پروگرام اور سندھ کی دیہی ترقی کے ادارے کے ساتھ 2 الگ الگ سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ان سمجھوتوں کے تحت دونوں ادارے سماجی ترقی میں شراکت داروں کے طور پر کام کریں گے۔ یہ پروگرام سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ اپنا روزگار کما سکیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے گوادر کی خصوصی اقتصادی ضلع قرار دینے کی منظوری دے دی ہے، جس کا مقصد شہر میں غیر ملکی سرمایہ کاری، سیاحت، بندرگاہ سے متعلق سرگرمیوں اور ترقی کو فروغ دینا ہے۔ خصوصی اقتصادی ضلع میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کار دوست ماحول میسر آئے گا، جبکہ ویزا پالیسی میں رعایت اور صنعتی سرگرمیوں میں وفاقی اور صوبائی ٹیکسوں سے استثناء سمیت دیگر مراعات کی پیشکش کی جائے گی۔ گلگت بلتستان کی ڈپارٹمنٹ ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے گلگت میں ایک اجلاس کے دوران 98 کروڑ 47 لاکھ روپے مالیت کے 2 منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ اجلاس کی صدارت ترقی کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری عزیز احمد جمالی نے کی۔ منظور شدہ منصوبوں میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے 50 پرائمری اسکولوں کی سمارٹ اسکولوں میں تبدیلی، چلاس میں کمشنر ہاؤس اور ملازمت پیشہ خواتین کے ہاسٹل کی تعمیر شامل ہے۔ ضلع مظفر آباد کی تحصیل نذیر آباد کے علاقے دھانی میں ایک زیر تعمیر پل گرنے سے 4 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو CMH مظفر آباد میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نے اپنی استعماری پالیسیاں جاری رکھتے ہوئے آزادی پسند لوگوں اور تنظیموں کو تحریک آزادی کشمیر سے وابستگی کی سزا دینے کے لیے ضلع کپواڑہ میں شہریوں کی کروڑوں روپے مالیت کی املاک سیل کر دی ہے۔ قابض حکومت کشمیریوں کو ان کی جائیدادوں سے بے دخل کرنے کے لیے ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کو استعمال کرنے سمیت اپنے جابرانہ ہتھ کنڈوں میں تیزی لائی ہے۔ ضبط کی گئی جائیدادوں میں کپواڑہ قصبے میں 20 دکانوں پر مشتمل ایک شاپنگ کمپلیکس بھی شامل ہے اور یہ تمام جائیدادیں جماعت اسلامی مقبوضہ جموں و کشمیر کی ملکیت ہیں۔ بھارتی حکومت اب تک صرف جماعت اسلامی کی 57 جائیدادیں ضبط کر چکی ہے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظربند سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں چھاپوں، محاصروں اور تلاشی کی کارروائیوں، گرفتاریوں، املاک کی ضبطی اور دوسرے مظالم کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت جائز سیاسی آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے یہ ظالمانہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حریت رہنماؤں اور کارکنوں پر مظالم کا مقصد انہیں جدوجہد آزادی سے روکنا ہے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما محمد یوسف نقاش نے سری نگر میں ایک بیان میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ بے گناہ کشمیریوں کے قتل اور ان کی املاک کی ضبطی کو روکے۔ نیشنل پینتھرز پارٹی کے صدر ہرش دیو سنگھ نے جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی کی حکومت کشمیر کے لیتھیم کے ذخائر پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو خصوصی طور پر کشمیری عوام کی ملکیت ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان سمیت 22 ممالک میں آئندہ 6 ماہ کے دوران غذائی عدم تحفظ میں شدید اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ عالمی ادارہ خوراک اور خوراک و زراعت کے عالمی ادارے کی جانب سے جاری انتباہی رپورٹ میں اس حوالے سے فوری توجہ مرکوز کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے تاکہ قیمتی جانوں اور روزگار کو بچایا جا سکے۔ رپورٹ میں غذائی قلت کے خطرے سے دوچار 18 ملکوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جن میں افغانستان، نائجیریا، صومالیہ، جنوبی سوڈان اور یمن کو انتہائی خطرے کی سطح پر رکھا گیا ہے اور ہیٹی، برکینا فاسو، مالی اور سوڈان کو انتہائی تشویش کی سطح میں رکھا گیا ہے۔ پاکستان، جمہوریہ وسطی افریقہ، ایتھوپیا، کینیا، عوامی جمہوریہ کانگو، شام اور میانمار کو زیادہ تشویش کی سطح میں رکھا گیا ہے۔ روس اور یوکرین کے ایک دوسرے پر ڈرون حملوں کے بعد دونوں ملکوں کی باہمی جنگ میں شدت آ گئی ہے۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین کی طرف سے کیے گئے ڈرون حملے میں پہلی بار صدر کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ یوکرین نے کم از کم 8 ڈرون سے حملہ کیا جس سے کئی عمارتوں کو معمولی نقصان پہنچا۔ ادھر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے حملے کی تردید کی ہے۔ دوسری طرف یوکرین کے دارالحکومت کیف پر روسی حملے کے بعد شہر میں دھماکے سنے گئے اور کئی عمارتوں کو آگ لگا دی گئی۔ حملوں میں کم از کم ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ چین نے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن اور ان کے چینی ہم منصب لی شانگفو کے درمیان سنگاپور میں ملاقات کی امریکی دعوت مسترد کر دی ہے، جس میں تائیوان اور دوسرے امور پر تبادلہ خیال کیا جانا تھا۔ چین نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ فوری طور پر اپنا غلط رویہ درست کرے، خلوص نیت کا مظاہرہ کرے، مذاکرات کے لیے درکار ماحول اور دونوں افواج کے درمیان روابط پیدا کرے۔ سوڈان میں 2 متحارب دھڑوں کے حالیہ فائر بندی کے سمجھوتوں کے باوجود لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ فوج اور نیم ملیشیا فورس دونوں نے گزشتہ روز امریکہ اور سعودی عرب کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کو مزید 5 دنوں تک توسیع دینے پر اتفاق کیا تھا۔ ادھر اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق جنگ کے باعث اب تک کم از کم 1800 افراد ہلاک اور 10 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور لگ بھگ 3,50,000 افراد دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں قومی گیمز کا انعقاد اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ صوبہ پرامن ہے۔ مزید تفصیل ہمارے کوئٹہ کے نمائندے ثاقب عزیز سے۔ 34ویں قومی کھیلوں کی اختتامی تقریب آج ایوب اسٹیڈیم کوئٹہ میں منعقد ہوئی، جس میں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ بلوچستان میں 19 سال بعد قومی کھیلوں کا انعقاد اس بات کا ثبوت ہے کہ بلوچستان ایک پرامن اور محفوظ صوبہ ہے۔ بلوچستان کے اندر 19 سال بعد نیشنل گیمز ہوئے ہیں
اور اس بات کی عکاسی ہے یہاں ساری وہ تقریبیں ہو سکتی ہیں جو باقی پاکستان میں ہو سکتی ہیں. اور دنیا کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان ایک سیکیور صوبہ ہے, بلوچستان ایک پرامن صوبہ ہے. موجودہ حکومت اور ساری حکومتیں اس طرف کوشش کرتی رہی ہیں کہ یہاں کے وسائل زرخیز ایریا ہے, یہاں کا سمندر, یہاں کے معدنیات جو ہیں سب کو صحیح طرح سے استعمال کر بلوچستان کو ترقی کے راستوں پر لگایا جائے. صدر مملکت نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ قائد اعظم کے بتائے 3 سنہری اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے ملک اور صوبے کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. صدر مملکت نے منظم انداز میں قومی کھیلوں کے مقابلوں کے انعقاد پر تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کی اور قومی کھیلوں کے اختتام کا باقاعدہ اعلان کیا. قبل ازیں صدر پاکستان نے قومی کھیلوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے. واضح رہے کہ 34ویں قومی کھیلوں کے پوائنٹس ٹیبل پر آرمی 398 میڈلز کے ساتھ سر فہرست رہی, جبکہ وابڈا 290 میڈلز کے ساتھ دوسرے اور نیوی 109 میڈل کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی. عمان کے شہر سلالہ میں جاری جونیئر ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں کل پاکستان کا مقابلہ ملائیشیا سے ہوگا. پاکستان جاپان کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا کر ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچا ہے. بین الصوبائی رابطے کے وفاقی وزیر احسن الرحمان مزاری نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں کھیلوں کے فروغ کے لیے جامع قومی کھیل پالیسی بنانے پر کام کر رہی ہے. آج اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن سمیت تمام شراکت داروں کو اعتماد میں لے لیا گیا ہے اور پالیسی کو کابینہ کی منظوری کے بعد لاگو کر دیا جائے گا. انہوں نے 19 سال بعد کامیاب 34ویں قومی کھیلوں کے انعقاد پر بلوچستان حکومت کی کوششوں کو سراہا. انہوں نے آرمی وابڈا سمیت دوسری جیتنے والی ٹیموں کو بھی مبارکباد دی. اسلام آباد پریمیئر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ باضابطہ طور پر اسلام آباد میں شروع ہو گیا ہے. ایونٹ میں کل 10 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں. 2 روزہ چھٹی قومی ماس ریسلنگ چیمپئن شپ 2023 گجرانوالہ سپورٹس جمنیزیم میں 3 جون سے شروع ہوگا. پاکستان ماس ریسلنگ فیڈریشن کے صدر نواب فرقان خان نے اے پی پی کو بتایا کہ چیمپئن شپ میں ملک بھر سے 22 ٹیموں کی شرکت متوقع ہے. اب سنتے ہیں تجارتی خبریں. پاک چین مشترکہ ایوان صنعت تجارت نے تجارت و سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے یورپی ایکسچینج اور تعاون کی تنظیم ڈونگ ینگ سائنو جرمن کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں. پاک چین جوائنٹ چیمبر نے 10 اعلیٰ سطحی اراکین اور چینی تجارتی وفد کی پاکستانی سرمایہ کاروں اور نئے کاروباری افراد کے ساتھ ملاقات کا اہتمام بھی کیا. چین کی کاروباری شخصیات نے جوائنٹ چیمبر کے انتظامات کو سراہا اور انہوں نے کمپنیوں کے مثبت رد عمل پر بھی اطمینان کا اظہار کیا. پنجاب کے صنعت و تجارت اور توانائی کے وزیر ایس ایم تنویر نے کہا ہے کہ ٹیکسوں کا دائرہ کار بڑھانا عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کے لیے انتہائی ضروری ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج لاہور میں وسائل کی تقسیم کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا کہ ایس اینڈ 100 انڈیکس 331.60 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 41,671.66 پوائنٹس پر بند ہوا. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی. امریکی ڈالر قیمت خرید 282.45 پیسے اور قیمت فروخت 288.66 پیسے. پاؤنڈ اسٹرلنگ 348.79 پیسے اور 356.48 پیسے. یورو 302.97 پیسے اور 309.6 پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید پہ 76.23 پیسے اور قیمت فروخت 77.7 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,99,500 روپے رہی. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں. پاکستانی شوبز انڈسٹری کے معروف گلوکار اور اداکار عاصم اظہر نے کل رات 11 بجے گانے کی ریلیز کا اعلان کیا ہے. سوشل میڈیا کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر اپنے نئے گانے کی ویڈیو اور تصاویر شیئر کرتے ہوئے گلوکار نے اعلان کیا کہ وہ عالمی ریکارڈ یافتہ گانے پسوڑی کی گلوکارہ شے گل کے ساتھ نیا گانا پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. اس سے پہلے یہ گانا 12 مئی کو ریلیز کرنے کا اعلان کیا گیا تھا. شاہزمان علی خان کی آواز نے مداحوں کو سروں کے بے تاج بادشاہ نصرت فتح علی خان کی یاد تازہ کروا دی ہے. سوشل میڈیا پر گلوکار راحت علی خان اور ان کے بیٹے شاہزمان کے ایک کنسرٹ کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں انہیں ایک ساتھ پرفارم کرتے دیکھا جا سکتا ہے.
شاہ زمان علی خان اپنے والد کے ساتھ مشہور گانے کنہ سونا تینو رب نے بنایا پر سر ملاتے نظر آ رہے ہیں، جس پر مداحوں کا کہنا ہے کہ شاہ زمان جب سر لگاتے ہیں تو ان کی آواز بالکل ان کے دادا استاد نصرت فتح علی خان کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو خوب وائرل ہو رہی ہے، جس پر گائیکی کے لیے دنیا بھر میں مشہور اس خاندان کے مداحوں کا کہنا ہے کہ شاہ زمان کو گاتا دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا ہے کہ پاکستان کی موسیقی کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ کئی سوشل میڈیا صارفین نے بھی ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے شاہ زمان علی خان کی آواز کو استاد نصرت فتح علی خان کی آواز قرار دیا ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ شاہ زمان علی خان نے ان کا دل جیت لیا ہے۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ چین نے اپنا پہلا سویلین خلاباز اسپیس میں بھیج دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق چین کا خلائی جہاز شانزو 16 3 چینی خلابازوں کو لے کر ٹیانگ گونگ خلائی اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس مشن کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سوار ایک سویلین سائنسدان ہیں۔ یونیورسٹی کے پروفیسر گوئی ہائیچا خلا میں جانے والے پہلے چینی شہری ہیں۔ چین رواں عشرے کے آخر تک چاند پر بھی انسانی مشن بھیجنا چاہتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق چین کا یہ مشن خلائی اسٹیشن پر مختلف تجربات بھی کرے گا۔ بحر الکاہل کے گہرے علاقے کلیرن کلیٹن زون میں 5000 سے زائد نئے اقسام کے جاندار دریافت ہوئے ہیں۔ ہوائے اور میکسیکو کے درمیان 60 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط زون سمندر کی تہہ کا ایک ایسا خطہ ہے جہاں مستقبل میں کانکنی متوقع ہے۔ واٹس ایپ نے برق رفتاری سے اپنے نئے فیچرز پر کام کرتے ہوئے اپنے نئے ویژن میں ویڈیو کال میں گوگل میٹ کا آپشن پیش کیا ہے، جس کے تحت اسکرین شیئرنگ آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ اور اب ہم چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ معاف کیجیے گا، ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بتائیں گی عشرت ثاقب۔ جی، اور میں یہ بتاؤں گی کہ موسم کی یہ صورتحال ہمیں بتا رہے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ کی گئی بارش کی تفصیل۔ بلوچستان میں ذوب کے مقام پر 30 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ دالبندین میں 11 ملی میٹر، بارکھان میں 10، کوئٹہ میں 1، مٹھی میں 27، سندھ میں مٹھی کے مقام پر 27 ملی میٹر، حیدرآباد میں 13، چھور میں 11، شہید بے نذیر آباد میں 9، لاڑکانہ میں 6، پڈیدن میں 5، میرپور خاص میں 4، رحیم یار خان میں 24، کوٹ ادو میں 22، خانپور میں 17، ڈیرہ غازی خان اور ناروال میں 11، مری میں 3، فیصل آباد میں 2، راولپنڈی میں 3، اسلام آباد میں 1، بالاکوٹ میں 22، بالن جبہ میں 19، کاکول میں 9، مردان میں 3، میرخانی میں 2، راولاکوٹ میں 5 اور مظفر آباد میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی، دالبندین اور تربت میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری رہا۔ اس کے علاوہ مری میں 19 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، لاہور میں 34، کراچی میں 35، پشاور میں 30، کوئٹہ میں 30، مظفر آباد میں 30، گلگت میں 30 اور سری نگر میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، زیریں اور مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔ سندھ میں بعض مقامات پر جھکڑ چلنے، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ میں عوام کو مزید ریلیف دیا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کے روپ میں ریاست کی یادگاروں پر حملہ کرنے والے مذاکرات کے اہل نہیں ہیں۔ تحریک انصاف کے سینیٹروں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے اس میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان اور اٹلی نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق امور پر ایک مشترکہ حکمت عملی بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ یہ نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک حماد اظہر کیانی، مدیر فارم ڈیسک نور حسین چند، مدیر کھیل کی خبریں محمد الیاس صفدر، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں طارق آوان، کوارڈینیشن ایڈیٹر خالد محمود ایاز، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عشرت ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔